داؤد جی جب کر بیٹھا، یاد رکھیے کہ آپ نے یہ ہوم ورک کیا کہ آپ جا کر دوسرا شیمول اس کا 11واں 12واں اور 13واں باب پڑھیں، جو 7ویں اور 6ٹھے حکم سے ریلیٹ کرتا ہے، جس کا تعلق ہے 12ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اور خداوند نے ناتن کو داؤد کے پاس بھیجا۔ اگر کوئی بھائی سو رہا ہے تو اس کے ساتھ والا اس کو جگا دے، اور خداوند نے ناتن کو داؤد کے پاس بھیجا۔ اس نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا کہ کسی شہر میں 2 شخص تھے، غور سے سنیے، ایک امیر دوسرا غریب۔ اس امیر کے پاس بہت سے کیا ریوڑ اور گلے تھے، پر اس غریب کے پاس بھیڑ کی ایک ہی اجیا کے سوا اور کچھ نہ تھا، جسے اس نے خرید کر پالا تھا، اور وہ اس کے بال بچوں کے ساتھ بڑی تھی۔ وہ اسی کے نوالے میں سے کھاتی اور اسی کی پیالے سے پیتی اور اس کی گود میں سوتی تھی، اور اس کے لیے بطور کیا تھی جی؟ بیٹی تھی۔ اب ناتن نبی جو ہے خداوند کی طرف سے آ کر داؤد کو جو ہے یہ کلام دے رہا، ایک تمثیل دے رہا ہے۔ پھر ہوا کیا، اور اس امیر کے ہاں کوئی مسافر آیا، سو اس نے اس مسافر کے لیے جو اس کے ہاں آیا تھا پکانے کو اپنے ریوڑ اور گلہ میں سے کچھ نہ لیا۔ امیر شخص کے پاس بہت کچھ تھا اور غریب کے پاس ایک ہی مچھلی تھی جو اس نے لے کر خرید کر کے پالی تھی۔ اور جب اس امیر شخص کے ہاں ایک مسافر آیا تو وہ امیر شخص کرتا کیا ہے، وہ امیر شخص اپنے ریوڑ اپنے گلے میں سے اس کے پاس بہت تھا اس میں سے نہیں لیتا، بلکہ کیا کرتا ہے، سو اس نے اس مسافر کے لیے جو اس کے ہاں آیا تھا پکانے کو اپنے ریوڑ اور گلہ میں سے کچھ نہ لیا، بلکہ اس غریب کی بھیڑ لے لی، اور اس شخص کے لیے جو اس کے ہاں آیا تھا پکائی۔ اب ناتن نبی جو ہے یہ تمثیل داؤد کے سامنے رکھتا ہے۔ داؤد جو پہلے ہی ایڈلٹری میں زناکاری میں گر چکا ہے، خون کر چکا ہے، ناتن نبی اس کے سامنے یہ تمثیل کرتا ہے۔ اب داؤد جو بادشاہ ہے، جو زناکار بھی ہو چکا اور خون بھی کر چکا، اس کا رد عمل دیکھیں۔ جب ناتن نبی نے اس کے سامنے یہ بات رکھی تو لکھا ہے 5 آیت میں، تب داؤد کا غضب اس شخص پر بشدت بڑھا، اور اس نے ناتن سے کہا کہ خداوند کی حیات کی قسم کہ وہ شخص جس نے یہ کام کیا ہے واجب کیا ہے جی، قتل ہے۔ داؤد کا رد عمل دیکھیں، کہتے ہیں وہ جس شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ شخص واجب القتل ہے جس نے یہ کام کیا ہے۔ اور آگے داؤد کا کہتا ہے، سو اس شخص کو اس بھیڑ کا اس بھیڑ کا چوگنا بننا پڑے گا۔ اگر اس کی ایک بھیڑ تو اس کو 4 اور دینی پڑے گی، کیونکہ اس نے ایسا کام کیا اسے ترس نہ آیا، اس پر کیا ترس نہ آیا۔ یہ داؤد کہہ رہا ہے جو پہلے کیا کر چکا ہے، زنا بھی کر چکا ہے اور خون بھی کر چکا ہے۔ اور ناتن نبی جب یہ تمثیل یہ کہانی اس کے سامنے رکھتا ہے تو داؤد کا جو غصہ ہے، جو غضب وہ بڑھتا ہے جی، کہتے وہ شخص واجب القتل ہے، نہ صرف واجب القتل ہے بلکہ اس شخص کو کیا چوگنا 4 گنا اس کو دینا چاہیے۔ اور پھر 9ویں آیت میں کیا لکھا ہے، 7واں سے پڑھ لیتے ہیں۔ تب ناتن نے داؤد سے کہا کہ وہ شخص تو ہی ہے، وہ شخص تو ہی۔ یاد رکھیں خداوند جس کو کلام دیتا ہے، جس کے منہ میں کلام رکھتا ہے، وہ لوگوں کی توقعات کے مطابق، لوگوں کی خواہش کے مطابق کلام نہیں سناتا۔ یونا کو بھی کہا گیا تھا کہ تو جا کر نینوا کے کیا خلاف منادی کر۔ اسی ڈر رہے ہیں خلاف منادی نہ کرو جی، نینوا شہر کے خلاف منادی کر، جو چیز غلط ہے اس کے خلاف منادی کرنا۔ اگر میں واقعی منادی کرنے والا مقرر ہوا ہوں، اگر خداوند نے واقعی مجھے چنا ہے، اگر میں واقعی خادم ہوں، تو جو چیز غلط ہے اس کے خلاف منادی کرنا یہ میرا پہلا اول کام ہے۔ تو یہاں پر ناتن نبی نے یہ ڈرا نہیں ہے کہ یہ بادشاہ ہے، داؤد بادشاہ ہے، یہ نہ میرا سر قلم کرتے کچھ کرتے۔
اس نے واضح داؤد سے کہا، تب ناتن نے داؤد سے کہا کہ وہ شخص تو ہی ہے، دوسرے الفاظ میں کہ واجب القتل ہے۔ اور پھر ناتن کہتا ہے خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا اور میں نے تجھے ساؤل کے ہاتھ سے چھڑایا اور میں نے تیرے آقا کا گھر تجھے دیا اور تیرے آقا کی بیویاں تیرے گود میں کر دی اور اسرائیل اور یہودا کا گھرانا تجھ کو دیا، اور اگر یہ سب کچھ تھوڑا تھا تو میں تجھ کو اور چیزیں بھی دیتا، مجھ سے مانگتا تو صحیح۔ سو تو نے کیوں خداوند کی بات کی تحقیر، یعنی کہ خدا کے حکم کو تو نے کیوں توڑ ڈالا کہ تو زنا نہ کرنا، تو خون نہ کرنا؟ سناتن کیسا تو نے کیوں خداوند کی بات کی تحقیر کر کے اس کے حضور بدی کی؟ تو نے ہتی اوریا کو تلوار سے مارا اور اس کی بیوی لے لی تاکہ وہ تیری بیوی بنے۔ یہ دونوں گناہ، یہ بدی داؤد سے سرزد۔ اگر میری زندگی کے اندر حرام کاری یا زنا کاری ہے، یا آپ میں سے کسی کی زندگی کے اندر زنا کاری ہے، حرام کاری ہے، ضروری نہیں کہ ہم کسی کے ساتھ بدن ملیں۔ آپ جب کسی کے بارے میں کوئی بری خواہش رکھتے ہیں، بری نگاہ رکھتے ہیں اس پر، تو آپ اس کے ساتھ بائبل کے مطابق، یسوع مسیح کی تعلیم کے مطابق آپ اس کے ساتھ اپنے دل میں گناہ زنا کر چکے ہیں۔ اس حصے کے اندر ہم اکثر گرتے کہ نہیں گرتے؟ اس میں ہم اکثر گرتے ہیں۔ پرانس ویڈیوز دیکھنا یہ اسی زمرے میں آتا ہے۔ بری نگاہ، پھر خواہش، ہم فزیکلی نہیں کر رہے ہوتے لیکن ہماری سول، ہماری جان جو بھی کر رہی ہوتی ہے۔ اور اس میں پھر ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ایسا کر بیٹھتے ہیں تو ہمارے اندر ایک شرمندگی، ایک ندامت پیدا ہوتی ہے، اور ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہمارا خداوند کے ساتھ رشتہ ٹوٹ چکا ہے۔ سو اگر ٹوٹ چکا ہے تو آپ کے لیے خوشخبری ہے، یہ رشتہ دوبارہ بحال ہو سکتا ہے۔ آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ یہ رشتہ دوبارہ بحال ہو سکتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ثبوت 51، جس کو ہم اکثر گاتے چلے آ رہے ہیں لیکن ہمیں آج تک اس کی سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا ہے۔ ہم ساتویں حکم کو کلوز کر رہے ہیں کہ تو زنا نہ کرنا۔ سو زبور 51 سام 51 اور اس کی پہلی آیت میں پڑھتا ہوں، اور اس کے اوپر ہیڈنگ ہے میر مغنی کے لیے داؤد کا کیا مزمور۔ اس کے بیت شبا کے پاس جانے کے بعد، اس کے بیت شبا کے پاس جانے کے بعد جب ناتن نبی اس کے پاس آیا، تو ہم نے دوسرا سیموئیل اس کا 12واں باب پڑھا ہے، اور 13ویں باب کو جب پڑھیں گے تو اس عورت سے ایک بچہ بھی پیدا ہوا، اور داؤد نے کتنے دن کا روزہ رکھا؟ 7 دن کا۔ اب وہ بچہ زناکاری کے سبب سے پیدا ہو رہا، لیکن داؤد پھر بھی خداوند کے آگے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہے، منہ کے بل ہے، اور روزہ رکھ رہا ہے، اور خداوند نے ناتن نبی کے وسیلہ سے بتایا تھا کہ وہ بچہ مر جائے گا۔ لیکن داؤد جو ہے وہ پھر بھی خداوند کے حضور میں گرا ہوا ہے۔ جب بچہ مر گیا، پھر داؤد اٹھا، اس نے غسل کیا، پھر وہ خداوند کے گھر گیا، اور پھر جا کے خداوند کے گھر میں وہ یہ دعا کرتا ہے، یہ منت اور فریاد کرتا ہے جو زبور 51 ہے۔ کہتا کہ اے خدا اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر کیا کر؟ رحم کر، اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق، اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے، میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال، اور میرے گناہ مجھ سے کیا کر؟ پاک کر، کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے۔ میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا اور وہ کام کیا جو تیری نظر میں کیا ہے برا ہے، تاکہ تو اپنی باتوں میں راز ٹھہرے اور اپنی عدالت میں بے عیب رہے۔ ایک میں نے بدی میں صورت پکڑی، اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔ دیکھ تو باطن کی سچائی پسند کرتا ہے، اور باطن ہی میں مجھے کیا سکھائے گا؟ اور ہم نے امثال میں پڑھا تھا کہ جو کسی عورت سے کیا کرتا ہے؟ زنا کرتا ہے، وہ کیا ہے جی؟ تو یاد رکھیے کہ زنا کاری جو ہے، اگر ہم اس سے نہیں نکلتے تو یاد رکھیے کہ اس کا افیکٹ ہماری آنے والی نسلوں پر ہوتا ہے، اس کا اثر ہماری نسلوں پر بھی ہوتا ہے، ہماری نسلیں بھی آگے گرتی چلی جاتی ہیں۔ بدکاری، زناکاری کی یہ ایک بدروح ہے۔
جو لوگوں کے اندر قیمت کو بسی ہوتی ہے، وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں، خواہش کرتے ہیں اور پھر ایسا کرتے ہیں زنا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں دیکھ تو باطن کی سچائی پسند کرتا ہے، باطن میں مجھے کیا کرے گا؟ بنائی سکھائے گا، لیکن زلفے سے مجھے صاف کر تو میں پاک ہوں گا۔ یہ وہی داؤد ہے جس نے زنا کیا اور کیا کیا؟ خون کیا۔ اب دعا کرتا ہے دیکھ تو باطن کی سچائی پسند کرتا ہے اور باطن میں مجھے بنائی سکھائے گا، زلفے سے مجھے کیا کر جی؟ صاف کر تو میں پاک ہوں گا، مجھے دھو اور میں برف سے زیادہ سفید ہوں گا، مجھے خوشی اور خرمی کی خبر سنا، تاکہ وہ ہڈیاں جو تم نے توڑ ڈالی ہیں شادمان ہوں، میرے گناہوں کی طرف سے اپنا منہ پھیر لے اور میری سب بدکاری مٹا ڈالے۔ آگے کہتے ہیں خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر، میرے اندر پاک دل پیدا کر، اور میرے باطن میں اثر نو کون سی روچی؟ مستقیم روح ڈال، مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر، اور اپنی روح، اپنی پاک روح کو مجھ سے کیا نہ کر۔ تو زناکاری ناکاری کا اثر بدن پر بھی ہوتا ہے، جان پر بھی ہوتا ہے اور روح پر بھی ہوتا ہے۔ آپ کا اسپرچل ریلیشن شپ جو ہے وہ خدا کی حضوری سے کٹ جاتا ہے، اس کے روح سے کٹ جاتا ہے۔ اپنی پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر، اور پھر بعد میں آئے گا اور کہ اگر کوئی حصہ میں گر گیا میرے بھائی، میرے سوچو، اگر کوئی حصہ میں گر گیا ہے یا گر چکا ہے، اگر وہ بحال ہونا چاہتا ہے تو یاد رکھیے کہ خداوند اپنی نجات کی شادمانی اس کو دوبارہ بخشتا ہے۔ داؤد بھی اس حصہ میں گرا، لیکن خداوند نے اسے کیا کیا؟ بحال کیا۔ وجہ کہ اس نے حقیقی توبہ کی، اس نے حقیقتاً جا کر خدا کے حضور میں اپنے اس گناہ کا اس نے اقرار کیا اور کہتا ہے کہ مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر، اور اپنی پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر، اپنی نجات کی شادمانی، اپنی نجات کی شادمانی مجھے عنایت کر کے ایک اور لفظ ہے، اسے نہیں کرنا، یہ لفظ قابل غور ہے۔ اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر عنایت کر، کیونکہ یہ گر چکا تھا اس حصہ کے، اسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ نجات سے جو شادمانی تھی وہ جاتی رہی ہے خون اور زنا کرنے کے سبب سے۔ اس لیے خداوند سے کہتا ہے کہ اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر عنایت کر، اور مستحق روح سے مجھے سنبھال، تب میں خطا کاروں کو تیری راہیں سکھاؤں گا اور گناہگار تیری طرف اور بچوت میں آئے۔ اے خدا میری نجات بخش خدا، اے میرے نجات بخش خدا، مجھے خون کے جرم سے، مجھے خون کے جرم سے چھڑا۔ اب سمجھ آئی جی ثبوت کی قابل کی؟ مجھے خون کے جرم سے چھڑا، کیونکہ اس نے ہتی اوریا کی بیوی کس سبب سے اس نے ہتی اوریا کو کیا کیا تھا؟ اور ہتی اوریا کی بیوی کے ساتھ اس نے کیا کیا تھا؟ زنا کیا۔ سو یہ دیکھنا جو ہے یہ آپ کو کہیں سے کہیں لے جاتا ہے۔ جس میں اس نے فرمایا کہ اس بدن کا چراغ کیا ہے؟ بیان سے آخری حوالہ پڑھیں گے، یہ لوگ شاید تنگ آ چکے ہیں کہ نہیں اتنے کلام سے برکت پا رہے ہیں۔ ایسا اپنے قدموں پر کھڑے ہوتے ہیں۔ ایوب کی کتاب اس کا 31واں باب اس کی پہلی آیت تلاوت کیجیے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے عہد کیا ہے، پھر میں کسی تمہارے پر کیوں کا نظر کروں؟ آمین۔ میں نے اپنی آنکھوں سے عہد کیا، میں نے اپنی آنکھوں سے عہد کیا ہے، کووننٹ کیا، میں نے اپنی آنکھوں سے عہد کیا ہے، پھر میں کسی کنواری پر کیوں کر نظر کروں؟ جب آپ اپنی آنکھوں کے ساتھ عہد کر چکے ہیں تو پھر آپ کسی کنواری پر
کیوں کر نظر کریں. میرے سے مجھے اور آپ کو اگر ہم اس حصہ میں گر چکے ہیں تو ہمیں اپنی آنکھوں کے ساتھ عہد کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کسی شادی شدہ پر، ہم کسی کنواری پر نظر نہیں لگائیں. اگر آپ نظر لگاتے ہیں تو آپ کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے. جب آپ کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے تو یہ خواہش آپ کو حرام کاری اور زنا کاری تک کیا کرتی ہے جی، لے جاتی ہے. میں اپنے سر کو جھکائیں، اپنا